अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम नया लेसन पढ़ेंगे, इस्तांबुल के मशकी सवालात को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मिन दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ, इस्तांबुल पर मुसलमानों के पहले हमले की ख़ास बात क्या है। इसका आंसर है, इस्तांबुल पर मुसलमानों के पहले हमले की ख़ास बात यह है कि इस मुहिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शरीक थे। इसी मुहिम के दौरान उनका इंतकाल हुआ और वो इस्तांबुल ही में मदफून हुए। बे, आया सोफिया के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसरन तहरीर कीजिए। इसका आंसर है, तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े एक तारीख़ी मस्जिद का नाम आया सोफिया है। 29 मई 1453 को इस्तांबुल पर मुसलमानों का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सबसे पहले यहाँ जुम्मे की नमाज अदा की। जी, तुर्की में जुम्मतुल मुबारक का आधा आधा खुतबा किन दो ज़बानों में दिया गया। इसका आंसर है, तुर्की में जुम्मतुल मुबारक का आधा खुतबा तुर्की और आधा खुतबा अरबी ज़ुबान में दिया गया। दाल, तोप कापी म्यूज़ियम का तारफ़ अपने अल्फाज में कराइए। इसका आंसर है, इस्तांबुल के अजायब खानों में तोप कापी अजायब खाना की हैसियत शोहराए आफाक है। यहाँ रूमी, बज़नतीनी और उस्मानी अहद की हज़ारों लाखों कीमती अशिया रखी गई हैं। आराशो तज़ीन के अलावा चीनी, जापानी, अरबी और यूरोपीय अजायब भी रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ के शरीके सफ़र दोस्तों के नाम तहरीर कीजिए। इसका आंसर है, मुसन्निफ़ के शरीके सफ़र दोस्तों के नाम दर्ज झैल हैं। मोहतरमा खानम डसलवा, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शुएब अख्तर, मोहतरम डॉक्टर अताउर रहमान, मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हवाले मतन और सियाको सबाक के साथ दर्ज झैल पैराग्राफ की तशरीह कीजिए। पैराग्राफ है हमारा, तोप कापी में आसारे कदीमा के जिनका एक ही नुस्खा दुनिया में मौजूद है। ये इसका मुकम्मल पैराग्राफ है। आइए अब हवाले मतन के हवाले से इसकी तशरीह करते हैं। हवाले मतन में सबसे पहले सबक का उन्वान लिखेंगे। जी, सबक का उन्वान क्या है, इस्तांबुल। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम हकीम मोहम्मद सईद। सियाको सबाक, ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास सबक के करीबन वस्ती हिस्सा से लिया गया है। इस इक़्तिबास से कबल इस्तांबुल के अजायब खानों में शोरे आफाक तोप कापी की हैसियत को बयान किया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ रूमी, बाज़नतीनी और उस्मानी अहद की लाखों कीमती अशिया रखी गई हैं। इसके अलावा उस्मानी सलातीन के आसार, जवाहरात, मलबूसात और दीगर अशियाए आराइश के अलावा चीनी, अरबी और यूरोपीय अजायब भी रखे गए हैं। ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास के बाद तोप कापी के हवाले से अंग्रेज़ों के मौक़िफ़ की हमायत की गई है कि अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ की मदाह व सताइश बहुत ज़्यादा की जाती है, मगर ख़ुद विलियम राजर्स ने अपनी मशहूर तसनीफ़ तोप कापी में ये गिला किया है कि अंग्रेज़ों ने बहुत से मुस्लिम इदारों और ख़ास तौर पर बैतुल हिकमत का ज़िक्र तो ज़रूर किया है, लेकिन तोप कापी को नज़रअंदाज कर दिया है। आइए अब इस पैराग्राफ की तशरीह देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में तुर्की में मौजूद तोप कापी अजायब खाना में मौजूद फ़ौजी अजायब खाना औकाफ के मुतालिक बताया गया है। तोप कापी में आसारे कदीमा के एक अजायब घर के अलावा फ़ौजी अजायब खाना भी इलादा मौजूद है। इसका नाम औकाफ है। इस्लामी तुर्की आर्ट, अदब और नक्काशी नीज़ मुसव्वरी के भी हैरत अंगेज़ नमूने इसमें मौजूद हैं। इस्लामी उलूम व फ़नून और तहज़ीब व सकाफ़त को आगे बढ़ाने में साबका तुर्क बिलख़ुसूस उस्मानी हुक्मरानों का किरदार बहुत नुमाया है। उन्हीं के इल्मी ज़ौक़ व शौक़ की बदौलत ही इस्तांबुल का अजायब खाना तोप कापी मशहूर आलमी मरकज़ बना।
جس میں نہ صرف قیمتی نوادر اور آثار قدیمہ موجود ہیں بلکہ علم و فن کے پیش بہا ذخیرے اور نادر کتابوں کے خزانے بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کتب کے علاوہ بعض ایسی کتب بھی اس عجائب خانہ میں رکھی گئی ہیں جن کا صرف اور صرف ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے، اور وہ نسخہ بھی توپ کاپی عجائب خانہ میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس سبق استنبول کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، سبق استنبول کس کی تحریر ہے؟ اختر ریاض الدین، حکیم محمد سعید، قدرت اللہ شہاب، شفیع عقیل۔ درست آپشن ہے حکیم محمد سعید۔ ب، مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کرائی؟ سلطان مراد، سلطان سلیمان، سلیم ثانی، سلطان عبدالحمید۔ درست آپشن ہے سلطان سلیمان۔ جی، آیا صوفیہ کے برابر کیا ہے؟ عجائب گھر، کتاب خانہ، قبرستان، فوجی عجائب خانہ اوقاف۔ درست آپشن ہے قبرستان۔ دال، مسلمانوں نے استنبول پر پہلا حملہ کب کیا؟ 672 عیسوی میں، 671 عیسوی میں، 673 عیسوی میں، 677 عیسوی میں۔ درست آپشن ہے 672 عیسوی میں۔ ہے، مسلمانوں نے استنبول کا محاصرہ کتنے سال بعد اٹھایا؟ 5، 7، 8، 9۔ درست آپشن ہے 7۔ استنبول کا فاتح کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان محمد فاتح، مراد ثانی، سلطان سلیمان۔ درست آپشن ہے سلطان محمد فاتح۔ ز، استنبول کو کس کا گھر کہا جاتا ہے؟ اس کا درست آپشن ہے مسجدوں کا۔ ہے، مسجد سلیمانیہ کے ساتھ کتب خانے میں کتنی کلمی نسخے ہیں؟ درست آپشن ہے 1 لاکھ۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس سبق استنبول کے متن کے مطابق کالم الف کے الفاظ کا ربط کالم ب کے الفاظ سے کریں۔ آئیے اس کا درست میچ دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا مینار، اس کو درست میچ ہے سلیم ثانی۔ توپ کاپی، توپ کاپی کا درست میچ ہے ولیم راجرز۔ 8 لوہیں، مصطفیٰ عزت آفندی۔ 6 مینار، جامع سلطان احمد۔ 3 نمایاں چیزیں، اس کا درست آپشن ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر ڈیش میں داخل ہوا۔ مسجد، غار، محل، کلیسا۔ درست آپشن ہے کلیسا۔ ب، پورے شہر میں ڈیش مساجد ہے، 400، 500، 600 یا 1000۔ درست آپشن ہے 500۔ جیم، ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے ڈیش تھے، ہمراہ، میزبان، مہمان، مہربان۔ درست آپشن ہے میزبان۔ سلمانیہ سے ملحق ایک بڑا ڈیش ہے، اس کا درست آپشن ہے کتب خانہ۔ جامع سلطان احمد اپنے ڈیش میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ درست آپشن ہے 6۔ کوسچن نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ آئیے الفاظ اور ان کے جملے دیکھ لیتے ہیں۔ محاصرہ، مسلمانوں نے 7 سال استنبول شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ جلیل القدر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ مدفون، حکیم محمد سعید کراچی میں مدفون ہے۔ سرمئی، بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے آسمان کا رنگ سرمئی ہو جاتا ہے۔ منہدم، نئی تعمیرات کی غرض سے شہر میں پرانی عمارتیں منہدم کر دی گئیں۔ تنظیم، تنظیم کے ساتھ کیے جانے والا ہر کام کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ مخطوطہ، ترکی کے عجائب خانہ میں نادر مخطوطات محفوظ ہیں۔ مسودہ، مصنف نے اپنی کتاب کا مسودہ مکمل کر لیا ہے۔ کاشانہ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ قضاء و قدر، زندگی کے تمام معاملات قضاء و قدر کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخری ورڈ ہے مرجع۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ آئیے اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ اس پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 عیسوی میں ہوا تھا، لیکن وہ 7 سال کے محاصرے کے بعد ناکام ہو گیا۔ اس محاصرے میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اسی مہم کے دوران ان کا انتقال ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔ سلطان محمد فاتح نے 1452 عیسوی میں استنبول پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا اور 29 مئی 1453 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک فرشتہ فاتحین کو واپس دھکیل دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور سلطان نے کلیسا کے اندر داخل ہو کر نماز ادا کی۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا، دیواروں اور چھتوں کی پچکاری پر سرمئی کلی کرا دی، بتوں کو منہدم کیا۔ سلطان نے ایک بلند مینار تعمیر کرا دیا۔ سلیم ثانی نے شمال کی جانب سے دوسرا مینار بنوایا۔ مراد ثالث نے باقی 2 مینار اور مرمت کا کام مکمل کروایا اور صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ و جراحت کی 2 بڑی نالیاں بنوائیں اور 2 بڑے چبوترے تعمیر کروائے جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ سلطان مراد راہبے نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاطی مصطفیٰ چلبی سے بڑے بڑے سنہری حروف میں آیات قرآنی لکھوائیں۔ محمود اول نے 1754 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام بنوایا اور مسجد میں بیش قیمت کتب خانہ قائم کیا۔ سلطان عبد المجید کے عہد میں مسجد کے جن حصوں کے منہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ان کی مرمت کروائی گئی۔ مشہور خطاط مصطفیٰ عزت آفندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوحیں بھی اسی عہد میں نصب کی گئیں۔ استنبول کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پورے شہر میں 500 مساجد ہے، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔ ترک اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ اور مہذب قوم بن چکے ہیں۔ ان کا یہ ڈسپلن ان کو دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے۔ سلمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ یہاں مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ اندازے کے مطابق 1,00,000 کلمی کتابیں نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں۔ ترکی میں توپ کاپی سرائے نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ علم و فن کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن ہے۔ نوادر کتب اور اہم مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سماخ پر نسخ بھی ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا کے پھیل جانے سے حضرت ابو ایوب انصاری وفات پا گئے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔